دوستو جو امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ابھی تک کسی کو اس کی ذہنیت کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کس ذہن کا مالک ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں اور مجھے نوبل امن پرائز دیا جائے کیونکہ میں نے کافی جنگیں بند کروائی ہیں۔ کبھی ایران کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے کہ ایران کے لوگ بہت اچھے ہیں، میں ان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ میں ایران کو تباہ کر دوں گا۔ کبھی کہتا ہے کہ ایران کی عوام سے مجھے خطرہ ہے، کہیں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، لیکن ابھی تک اس کی ذہنیت کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کس ذہن کا مالک ہے۔ کبھی کیا بولتا رہتا ہے اور کبھی کیا بولتا رہتا ہے۔ عین اسی وقت جب شہید ایت اللہ خامنہ کی ایران کے لوگ تدفین کی تیاری کر رہے تھے، اس وقت امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے سے پورے خطے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن رہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے، ایران آبنائے ہرمز بند کر دیتا ہے۔ آبنائے ہرمز بند کرنے سے پوری دنیا میں تیل کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو حالیہ کشیدگی بڑھ چکی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، ابھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ایت اللہ خامنہ سپرد خاک، امریکہ اور ایران کے مابین حملے جاری۔ ایت اللہ علی خامنہ کے قومی پرچم میں لپٹے تابوت کو ان کے آبائی شہر مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے تک لایا گیا، جہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور دعائیں کی جا رہی تھیں۔ انہیں روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایت اللہ خامنہ صاحب کی تدفین ایک ہفتے تک جاری رہنے والی نماز جنازہ، جلوسوں اور تعزیتی تقریبات کے بعد عمل میں آئی۔ تقریب کے دوران ان کے صاحبزادے اور جانشین مجتبیٰ خامنہ منظر عام پر نہیں آئے۔ علی خامنہ 28 فروری کو ایران پر حملہ اور اسرائیل کے ابتدائی حملوں کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اس دوران ایران نے کہا کہ اس کی مسلح افواج نے جمعرات کو خلیجی ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جب دیکھو امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران امریکہ پر تو حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ بہت زیادہ دور ہے۔ تو امریکہ کیا کرتا ہے، جو ایران کے ارد گرد خلیجی ممالک ہیں وہاں پر فوجی اڈے موجود ہیں، تو وہ دوسرے ممالک کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کرتا ہے۔ تو ایران کیا کرتا ہے، اسی سرزمین پر جو امریکی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے۔ جب ان کو نشانہ بناتا ہے تو تمام مسلم ممالک یہی کہتے ہیں کہ ایران زیادتی کر رہا ہے۔ دیکھو ایران زیادتی نہیں کر رہا۔ جب دوسرے اسلامی ممالک جو ایران کے خلاف امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کا کہتے ہیں تو ایران کیا کرے گا؟ اگر بحرین سے حملہ ہوتا ہے ایران پر تو ایران دوبارہ بحرین پر حملہ کرے گا، وہ عام عوام پر حملہ نہیں کرتا، جو فوجی تنصیبات ہیں اس پر حملہ کرتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے ایران کے جنوبی ساحلی اور مشرقی صوبوں پر تازہ فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ان حملوں سے 3 ہفتے قبل ہونے والی جنگ بندی مزید کمزور ہوگی، تاہم ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ واشنگٹن ابھی بھی ایران کے ساتھ تنازع کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پھر کشیدگی میں اضافہ۔ دیکھو جب ایک ملک پر حملہ کیا جائے گا جو کہ خود مختار ملک ہے تو وہ مذاکرات دوبارہ نہیں کرے گا، وہ بھی حملوں کا جواب حملوں سے دے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو میں تھپڑ ماروں وہ خاموش کھڑا رہے، وہ بھی کوشش کرے گا کہ مجھے بھی تھپڑ مارے، مجھ پر حملہ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے وہ خاموش تماشے دیکھتا رہے، تو وہ آگے سے یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ دنیاوی سپر پاور ہے کیا نہیں۔ کیونکہ ایران کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی قوت ہے اور اللہ پر آپ کا پختہ یقین ہے تو دنیا کی کوئی بھی دنیاوی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو ایرانی لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
راستے پر چلتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سرخ رو ہوئے۔ نقصان تو ہوا ایران کا، کیونکہ ایران معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے، لیکن اس کی عوام نے امریکہ اور اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، میدان سے بھاگے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہم شہادت قبول کر لیں گے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے اور ان کی غلامی نہیں کریں گے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں کئی دھماکوں کی اطلاع دی، جن میں بوشہر یہاں ایران کا ایک جوہری بجلی گھر واقع ہے، کونارک، چگادک اور بندر عباس بھی شامل ہیں۔ تاہم ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران امریکہ نے ایران پر کوئی نیا حملہ نہیں کیا۔ اگر امریکہ نے نیا حملہ نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ کیا اسرائیل نے کیا ہے؟ تو یہ تو تحقیق ہونی چاہیے نا کہ ایران پر کون حملے کر رہا ہے۔ ایرانی عدلیہ سے وابستہ میزان نیوز ایجنسی نے بتایا کہ امریکہ کے تازہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ بوشہر کے نائب گورنر احسان جہانیان نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ صوبے کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں جوہری بجلی گھر کے اطراف کا علاقہ، چگادک کا فوجی اڈہ اور جنوبی حصے میں واقع ماہی گیروں کی ایک بندرگاہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے نے اپریل میں خبردار کیا تھا کہ بوشہر کے جوہری پلانٹ کے قریب حملے جوہری تحفظ کے لیے حقیقی خطرہ ہے اور انہیں فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی میں کویت، بحرین اور قطر میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ دیکھو، اگر ایران جوابی حملے کرتا ہے مسلم ممالک پر، وہ مسلم ممالک پر حملے نہیں، وہ جو امریکہ کی فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملے کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایران نے جو مسلم ممالک کی آبادیاں ان پر حملہ کیا، جو مسلم ممالک کے شہری ہیں وہ شہید ہو گئے؟ ایسا نہیں، کیونکہ اگر بحرین سے حملہ ہوتا ہے تو ایران بحرین کے جو فوجی اڈے امریکہ کو دیے گئے ہیں اس تنصیبات پر حملے کرتا ہے، نہ کہ بحرین پر حملے کرتا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا بعد ازاں جمعرات کو تہران نے کویت، اردن اور عراق میں مزید مقامات پر حملے کیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے جوابی کارروائی میں اردن کے شہر ازرق میں واقع موافق الستی ایئر بیس پر 10 بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ اڈہ خطے میں امریکی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حملے سے قبل اردن میں فضائی حملے کے سائرن بھی بج گئے۔ دیکھیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس پورے خطے میں امن آئے۔ اگر ایسا چاہتا ہوتا تو وہ حملے نہ کرتا۔ دیکھو، امریکہ ایران پر حملے کرتا ہے، ایران دوبارہ قطر، کویت، بحرین، جس طرف سے ایران پر اٹیک ہوتا ہے ایران اسی ملک پر حملہ کرتا ہے کہ جو ان کے امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس پورے خطے میں کشیدگی زیادہ بڑھتی ہے، نہ کہ امن آتا ہے۔ جب اس طرح کشیدگی بڑھے گی، جو ان ملکوں کی عوام ہیں ان میں بے چینی پیدا ہوگی، انویسٹر وہاں سے بھاگ جائیں گے، تو صورتحال دن بہ دن مزید گمبھیر ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی مسئلے کا حل نکالے تاکہ پورے خطے میں امن آئے، اور پورے خطے سے جب امن آئے گا تو پوری دنیا میں امن آئے گا۔